الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ آج کی تراویح میں الحمدللہ ہم نے 7واں پارہ مکمل کیا، جس میں سورۃ المائدہ مکمل ہوئی اور سورہ انعام کو ہم نے شروع کیا۔ اس پارے کی شروعات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، کہ اے ایمان والو، آپ لوگ اللہ رب العالمین نے آپ لوگوں کے لیے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے تم اپنی جانب سے اس کو حرام مت بنا لو، ولا تعتدوا، اور جو حدود اللہ رب العالمین نے مقرر کیے ہیں حلال اور حرام کے اس کو پار مت کرو۔ یعنی جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا وہ حلال، اور جن چیزوں کو حرام قرار دیا وہ حرام، تم اپنی جانب سے کسی چیز کو حلال اور حرام مت قرار دو، یہ کہا اللہ رب العالمین نے۔ تو یہ اجازت خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نہیں تھی کہ کسی چیز کو حلال اللہ رب العالمین نے حلال قرار دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حرام قرار دیں، یا کسی چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حلال قرار دیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی اجازت نہیں تھی، تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور حفصہ رضی اللہ عنہا ان دونوں نے ایک پلان بنایا۔ وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک دوسری بیوی کے گھر میں وقت گزار کر آتے تھے اور وہاں سے شہد کھا کے آیا کرتے تھے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ بات جو ہے پسند نہیں آتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فلاں جو ہے بیوی کے گھر میں زیادہ وقت گزارتے تھے، سوگن تھی، اس مناسبت سے عورت بھی تھی، تو اس طرح کے خیالات آتے تھے، تو پسند نہیں تھا۔ کسی طرح انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا اور حفصہ رضی اللہ عنہا نے دونوں نے پلان بنایا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ہم دونوں کہیں گے، میں کہوں گی کہ اللہ کے نبی آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، تو تم بھی کہنا ہاں مجھے بھی بدبو آ رہی ہے۔ تو ایسے ہی ہوا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، اور حفصہ رضی اللہ عنہا نے بھی تائید کی کہ اللہ کے نبی ہاں آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تو بس شہد کھا کے آیا ہوں، میرے منہ سے بدبو آ رہی ہے کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح سمجھ لیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اب کے بعد سے کبھی بھی شہد نہیں کھاؤں گا۔ تو اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند نہیں آئی، تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں آیت ہی ایک سورت کی نازل کی، اور اس سورت میں اللہ رب العالمین نے بتایا یا ایھا النبی، اے نبی، لم تحرم ما احل اللہ لک، آپ کیوں اس چیز کو حرام قرار دے رہے ہو جو اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے؟ تبتغی مرضات ازواجک، صرف آپ اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہو۔ تو یہاں پر دیکھیے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی ہے کہ آپ بھی اپنی جانب سے کسی چیز کو جو ہے حلال چیز کو حرام قرار نہیں دے سکتے اور حرام چیز کو حلال قرار نہیں دے سکتے۔ کیوں آپ نے ایسا کہا کہ میں آئندہ کبھی نہیں کھاؤں گا؟ اللہ نے حلال قرار دیا تو آپ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں کہ آئندہ آپ کبھی اس چیز کو نہیں کھائیں گے؟ تو اللہ نے تنبیہ کی، تو کسی انسان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اب کسی انسان کو اس بات کی اجازت تو نہیں ہے، لیکن کوئی اور آدمی کسی حلال چیز کو حرام قرار دے اور حرام چیز کو حلال قرار دے، کیا ہم اس کی اتباع کر سکتے ہیں؟ کوئی آدمی ہے، کوئی عالم ہے، کوئی آدمی ہے اپنی منمانی طور پر قرآن کی تفسیر کر رہا ہے، یا پھر جو ہے حدیث کی جو کچھ باتیں ہیں یا شرعی قوانین پیش کر رہا ہے اپنی طرف سے، اور وہ جو ہے کسی حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دے رہا ہے، تو کیا اس کی اتباع کی جا سکتی ہے؟ ایسی آدمی کی اتباع کرنے کو جو ہے شریعت نے کہا یہ الشرک فی الطاعہ ہے، یہ شرک کی ایک قسم ہے، بڑے شرک کی، شرک اکبر کی ایک قسم ہے، اس کو جو ہے الشرک فی الطاعہ کہا جاتا ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کے گلے میں صلیب لٹکا ہوا تھا، کراس جو عیسائیوں کا جو ہوتا ہے وہ لٹکا ہوا تھا۔
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा निकाल कर फेंक दो इस चीज़ को। उन्होंने निकाल कर फेंक दिया। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की एक आयत की तिलावत की, वो ये है इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दूनिल्लाह वल मसीह इब्न मरियम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की तिलावत की। इसका माना यह है कि ईसाइयों ने अपने उलमा को जो है अल्लाह का दर्जा दे दिया और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का दर्जा दे दिया, और इन लोगों की इस बात का हुक्म दिया गया था कि तुम एक अल्लाह की इबादत करो, लेकिन ये लोग जो कुछ भी शिर्क कर रहे हैं इससे अल्लाह रब्बुल आलमीन पाक है। ये इस आयत का तर्जमा है। तो इस आयत के पढ़ने के बाद अदी इब्न हातिम रज़ियल्लाहु ताला ने कहा अल्लाह के नबी, हम तो हमारे उलमा की इबादत नहीं करते हैं, आप जो आयत पढ़ रहे हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि हम उलमा की इबादत कर रहे हैं ईसाई लोग, लेकिन हम तो उलमा की इबादत नहीं करते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में कहा हाँ, तुम गर्चे इबादत नहीं कर रहे उनके सामने, लेकिन वो किसी हलाल चीज को हराम करार दें और किसी हराम चीज को हलाल करार दें, तुम उसकी इत्तिबा करते हो कि नहीं तुम्हारे उलमा की? उन्होंने कहा कि हाँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यही तुम्हारे उलमा की इबादत है, क्योंकि जो माबूद होता है सिर्फ उसी के हक में है कि वो किसी चीज को हलाल करार दे या हराम करार दे। तो गोया तुम जिन लोगों को जो है ठेकेदार बना रहे हो हलाल या हराम का, गोया कि तुम उसको माबूद बना रहे हो। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। तो इससे पता चला कि अल्लाह की हलाल करदा चीज़ों को या हराम करदा चीज़ों को कोई आदमी बदल रहा है, और ऐसे आदमी की अगर कोई आदमी इत्तिबा करे तो ये शिर्क है, और ये शिर्क की बड़ी किस्म है। इस आयत में बताया गया सुब्हानहू अम्मा युशरिकून, अल्लाह ने कहा यह शिर्क है। तो गर्ज ये कि इस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में जो कुछ जहाँ कहीं भी बतलाया कि ये जो है हलाल है, बस उसको हमें हलाल समझना चाहिए, और जिसको हराम करार दिया गया हमें उसको जो है हराम समझना चाहिए, वरना किसी की बात को जो है हमें नहीं मानना चाहिए। ये बात यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताई, ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम वला तअतदू। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरत में एक और अहम बात ये बताई कसम खाने के ताल्लुक से, कि कसम खाते हैं, अगर कोई आदमी कसम खाता है तो उस कसम को पूरा करना चाहिए। अल्लाह की कसम खाए, कसम सिर्फ अल्लाह की खानी चाहिए, अल्लाह के अलावा किसी की कसम नहीं। अगर आदमी अल्लाह की कसम खाए उस कसम को पूरा करना। मिसाल के तौर पर कोई आदमी कसम खाया कि अल्लाह की कसम मैं फला काम को करूंगा, तो उस पर यह वाजिब है कि वो फला काम को करे। अगर कोई आदमी ऐसे काम की कसम खा लिया जो उसके लिए बहुत ही मुश्किल है, या फिर ये कि उसके करने में जो है उससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, कसम खाने के बाद उसको पता चला कि अरे मुझे ऐसी कसम नहीं खानी चाहिए थी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे इख्तियार दे दिया कि तुम चाहे तो कसम तोड़ सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि तुम कसम के बदले में कफ़ारा अदा करें। तुम तो कसम तोड़ रहे हो, उसका कफ़ारा अदा करें। कफ़ारा क्या है कि आदमी 10 मिस्कीनों को खाना खिलाए, या फिर 10 मिस्कीनों को कपड़े पहनाए, या फिर एक गुलाम को आज़ाद करे। अगर ये तीनों में से कुछ भी नहीं कर सकता है तो कम से कम 3 दिन के रोजे रखे। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर इन आयात में बतलाया है। उसके बाद एक और अहम बात यहाँ पर बतलाई गई, अल्लाह ने फरमाया कुल ला यस्तविल खबीस व तय्यिब, कि कोई भी मुआशरे में फैली हुई कोई भी बुरी बात, बहुत ज्यादा फैली हुई बात ही होती है, कोई बहुत बड़ी बात होती है, लोगों में आम होती है, तो कोई भी बहुत ज्यादा फैली हुई बात और अच्छी बात दोनों एक नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पर कुछ बुराइयां ऐसी होती हैं कि शुरू में इंसानों को बुरी लगती हैं, लेकिन लोग उसे इस्तेमाल करते 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 जो है उसकी जब आदी हो जाते हैं तो लोगों को बुरा नहीं लगता है। अल्लाह ने फरमाया कि इस तरह मुआशरे में कुछ बुराइयां फैल जाती हैं, कसरत से फैल जाती हैं, और लोग उसे जो है बुरा भी नहीं समझने लगते हैं। वलो आजबक कसरतुल खबीस, गर्चे उसकी फैल जाना बहुत ज्यादा आपको पसंद भी आ जाएगा, लेकिन उसके बावजूद वो बुराई ही रहेगी, अच्छाई नहीं होगी। मिसाल के तौर पर सिगरेट पीना शुरू में आया तो लोग जो है उसको पढ़ना पसंद करने लगे। जब उसको पीना लोगों ने जो है स्मोकिंग करना शुरू कर दिया आहिस्ता आहिस्ता, तो हर जगह आम हो गया, लोग उसको बुरा समझते भी नहीं, गलती समझते भी नहीं। तो इसी तरह बर्थडे मनाना आ गया, लोगों ने बर्थडे मनाना शुरू किया, शुरू में लोगों को बुरा लगा, आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने मनाना शुरू किया। अब मुआशरे में इतना आम है कि क्या मुस्लिम क्या गैर मुस्लिम हर कोई इस चीज को मना रहा है।
اس کا شریعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو یہ غیر اسلامی تہذیب ہے، غیر مسلموں کا ایک جو ہے کلچر ہے کہ وہ لوگ جو ہے برتھ ڈے مناتے ہیں۔ اب یہ معاشرے میں اتنا عام ہو چکا ہے کہ لوگ اس کو برائی ہی نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ اس کی ایک عام چیز سمجھ کر جو ہے کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کثرت سے کوئی چیز پھیل جائے اور لوگ کرنے لگیں، کبھی بھی وہ چیز اچھی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سننے میں آتا ہے کہ لوگ جو ہے جو اینیورسری منانے لگتے ہیں اپنی شادیوں کی، یا پھر یہاں تک بھی سننے میں آتا ہے کہ لوگ اگر کوئی مر جائے تو ہمارے معاشرے کے مسلمان لوگ ڈیتھ اینیورسری بھی منانے لگتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ غیر اسلامی تہذیب ہے۔ لوگ غیر یعنی مذہبی جو ان کا کلچر ہے، یہ ساری چیزیں ریچولز جو ہے ہمارے لوگوں میں آ رہی ہیں، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ لوگ اس کو برا ماننا بھی چھوڑ دیے ہیں، غلط بھی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں لوگوں کے اندر کیا ہو جائے گا، پھیلتی جب یہ اس طرح کی برائیاں پھیلتی ہیں تو لوگوں کے اندر اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز کرنے کی جو حس ہوتی ہے وہ حس مر جاتی ہے۔ تو اس لیے جب کوئی برائی کو ہم دیکھتے ہیں، اس برائی کو اپنے قریب تک بھی آنے نہیں دینا چاہیے۔ چلو بچہ ہے اس لیے جو ہم کر رہے ہیں، جب بڑا ہوگا تو نہیں کریں گے برتھ ڈے، لوگ یہی کہتے ہیں۔ بچہ ہے، شوق، وہ خواہش کر رہا ہے، آزو بازو کے بچوں کو دیکھ کر کے جو ہے خواہش کر رہا ہے، اس کو بھی کہنا۔ جب اس طرح کرتے جائیں گے تو یہ اس کی تربیت ہو رہی ہے، دراصل بچپن سے ہی اس کی تربیت ہو رہی ہے کہ یہ کرنا چاہیے۔ تو اس طرح سے جو ہے ہمارا معاشرہ تباہ و برباد ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہی کہا، لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، کوئی بھی برائی اور اچھائی ایک نہیں ہو سکتی، گرچہ وہ برائی کتنا بھی لوگوں کے درمیان پھیل جائے اور آپ کو وہ برائی بہت زیادہ پسند ہے، اس کے باوجود بھی وہ برائی اچھائی نہیں ہو سکتی۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل مند لوگو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، یہ اللہ رب العالمین نے بتایا۔ تو غرض یہ کہ اس طرح سے جو غیر اسلامی تہذیب، رسومات مسلمانوں کے درمیان ہیں، ان ساری چیزوں کو جو ہے ختم کرنا چاہیے۔ ایک اور تہذیب، ایک رسم جو ہمارے مسلمانوں کے درمیان معاشرے میں پھیلتی جا رہی ہے کہ اگر لڑکی بالغ ہو جاتی ہے تو اس کا بھی جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے پروگرام کرتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ اس کا جو ہے غیر اسلامی جو تہذیبیں ہیں ان سے جو اس کا تعلق ہے۔ ان ساری چیزوں سے جو ہے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے خوشی کے مواقع فراہم کیے ہیں، کچھ عیدیں فراہم کیے ہیں۔ ہمارے لیے 2 عیدیں ہیں، صرف 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اس کے علاوہ شادی بیاہ، اس طرح کے جو بھی خوشی کے مواقع ہیں، جو حلال مواقع ہیں، ان مواقع کا ہم استعمال کریں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کبھی بھی خوشی نہ منائیں، انسان خوشی منا سکتا ہے، حلال خوشیاں جو بھی ہیں ان کو مناؤ۔ جو حرام خوشیاں ہیں یا پھر یہ کہ جو غیر اسلامی تہذیبیں ہیں، کسی اور مذہب سے اس کا تعلق ہے، ایسی چیزوں کو جو ہے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کوئی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، کسی اور قوم کے، کسی اور مذہب کی چیزوں کو اختیار کرتا ہے، وہ بھی انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اس لیے جو ہے ہمیں ان ساری چیزوں سے بچ کر جو ہے زندگی گزارنا چاہیے۔ اس کے بعد اس سورت کے آخر میں، سورۃ المائدہ کے آخر میں، اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا کہ اے عیسیٰ، کیا آپ نے لوگوں کو اپنی یا اپنی ماں کی جو ہے عبادت کرنے کا حکم دیا تھا آپ نے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، اللہ تیری ذات پاک ہے، قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں یا اللہ، اگر میں نے کہہ دیا ہوتا تو یہ تو جانتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام صاف انکار کر دیں گے عیسائیوں کے سامنے، جو کچھ بھی ان کی عبادت کرتے تھے، اللہ رب العالمین کے سامنے، ساری انسانیت کے سامنے صاف انکار کر دیں گے کہ میں نے ان کو جو ہے ہماری عبادت کے لیے نہیں کہا تھا۔ اور اللہ رب العالمین قیامت کے دن جو ہے دنیا میں جن جن چیزوں کی عبادت ہوتی تھی، جو بھی مشرکین تھے، مشرکین کو اور جن جن چیزوں کی عبادت ہوتی تھی دنیا میں، سب کو جو ہے جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ نے فرمایا، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم بھی اور جن چیزوں کی تم عبادت کر رہے ہو وہ ساری چیزیں جہنم میں جائیں گی۔ تو مشرکین کے دماغ میں سوال آیا، تب تو عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تو عبادت ہو رہی ہے، کیا عیسیٰ علیہ السلام بھی جہنم میں جائیں گے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ نہیں،
یہ وہ نیک بندے جنہوں نے اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا لوگوں کو، یا پھر اپنی عبادت کرنے پر خوش نہیں ہوئے، تو ایسے لوگوں کو ہم بچا لیں گے. یہ جو ہے ایسے لوگ جو ہے اس سے الگ ہیں. یہ بات جو ہے اللہ رب العالمین نے بتائی. تو غرض یہ کہ اس طرح کے جو عقائد وغیرہ ہیں، ان سارے عقائد کو ہمیں سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور جو لوگ نہیں جانتے ہیں غیر مسلم لوگ، ان تک جو ہے پہنچانا چاہیے. اس کے بعد کی جو صورت ہے سورۃ جو ہے انعام، اس صورت میں اللہ رب العالمین نے جو ہے بعض جانوروں کا تذکرہ فرمایا اور بہت ساری چیزوں کا تذکرہ آیا. تو اس میں بعض انبیاء کا تذکرہ آیا، اور انبیاء میں سے خصوصاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے تفصیل سے تذکرہ آیا. ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت ہے، اس دعوت کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا. ابراہیم علیہ السلام کا ایک انوکھا انداز دعوت کا، اس کا تذکرہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کچھ دوستوں کے ساتھ، کچھ ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ چلو دعوت دیتے ہیں. ایک الگ انداز سے سوچا. ایک ستارہ نکلا. اس زمانے میں بتوں کے ساتھ ساتھ ستارے کی عبادت ہوتی تھی، چاند کی بھی عبادت ہوتی تھی، اور سورج کی بھی عبادت ہوتی تھی. تو ابراہیم علیہ السلام نے جو موقع پا کر کے جو ہے، جب ستارہ جیسے ہی نمودار ہوا، کہا ہاں یہ میرا رب ہے. جب ستارہ غائب ہو گیا، چاند غالب آ گیا، تو کہا نہیں یہ نہیں، یہ جو ہے چاند میرا جو ہے رب ہے. جب چاند پر سورج غالب آ گیا، صبح ہو گئی، سورج کی روشنی زیادہ بڑھ گئی، تو کہا نہیں اب یہ میرا رب ہے. جب سورج طلوع غروب ہونے لگا، ڈوبنے لگا، تو کہا نہیں یہ سب نہیں ہے، ان ساری چیزوں کو جس نے پیدا کیا وہ میرا رب ہے. تو اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو واقعہ ہے بہت ہی انوکھا واقعہ. اس طرح سے ہمیں حکمت کے ساتھ غیر مسلموں میں دعوت کا کام کرنے کی ضرورت ہے، انہیں توحید کے بارے میں سمجھانے کی ضرورت ہے. بہت سارے غیر مسلم آج اسلام کے پیغام کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ترس رہے ہیں. انہیں جو بہت ہی زیادہ کنفیوژن میں پڑے ہوئے ہیں کہ کون سی چیز زیادہ صحیح ہے اور کون سی چیز غلط ہے. کچھ دنوں پہلے کی بات ہے کہ ہمارے ایک استاد محترم آئے تھے ادھر، ایک کیب میں جا رہے تھے ہم لوگ. تو کیب ڈرائیور نے بیٹھنے سے پہلے اس نے کہا بسم اللہ. ہمارے شیخ نے کہا کہ چلو اس کو دعوت دیتے ہیں. اس نے بسم اللہ کہا. وہ غیر مسلم تھا، تو ان کو بھی تمل نہیں آتی ہے اور ہم کو بھی تمل نہیں آتی ہے. تو کوشش کی کہ چلو کچھ نہ کچھ سمجھاتے ہیں. قرآنی آیات سے ہم نے پہلے اس کو توحید سمجھانے کی کوشش کی، توحید کو سمجھایا. پھر عقائد میں جو شرک وغیرہ ہے، شرک سے روکنے کی کوشش کی. وہ سمجھ رہا تھا، الحمدللہ اس نے بہت ساری چیزوں کو سمجھ لیا. 20 منٹ کے اندر وہ جو ساری باتوں کو سمجھ گیا، اور اس نے آخر میں کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اور اس نے کہا کہ آپ لوگ میرے کیب میں آج بیٹھے ہیں، یہ اللہ کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے میرے لیے. لیکن مجھ جیسے کتنے لوگ ہیں جو شرک میں پڑے ہوئے ہیں. آپ لوگ کیوں آتے نہیں؟ آپ لوگ بتاتے کیوں نہیں؟ کیوں ڈرتے ہیں آپ لوگ؟ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ لوگ آئیے، بتائیے ہم کو. یہی بات اس نے کہی. بہت تعجب میں پڑ گئے لوگ کہ یقیناً ہم لوگ جو ہے بہت ہی زیادہ سستی اور کاہلی میں ہیں میرے بھائیوں. ہم صرف جو علم سیکھ رہے ہیں، اسلام ہم کو اللہ رب العالمین نے جو دیا ہے، صرف ہم عمل کر کے ہم جنت کو جائیں ایسا نہیں ہے. ہم بھی عمل کریں، اور ہمارے جو غیر مسلم لوگ آپس آزو بازو ہیں، یا وہ مسلمان جو شرک میں پڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو سمجھائیں. یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. ایسے لوگوں کو سمجھانا چاہیے، مختلف انداز، حکمت سے، نرمی سے، محبت سے سمجھا کر کے جو ہے ان لوگوں کو جو کسی طرح توحید کی طرف بلانا چاہیے. وہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ کا جو ہے یہاں پر تذکرہ کیا گیا. ایک اور بات یہاں پر اس صورت میں یہ بتائی گئی، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. کہ آپ غیر مسلموں کو دعوت دیتے ہوئے یا پھر بات چیت کرتے ہوئے ان کے جو معبودان ہیں، وہ جن چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں، تم گالی مت دو، تم برا بھلا مت کہو، اچھے انداز سے ان کو سمجھاؤ. اگر آپ ان کو جو ہے ان کے معبودان کو گالی دیں گے، فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو وہ بھی کیا کریں گے؟ ان کے پاس تو علم نہیں ہے، وہ تو جانتے نہیں ہیں اللہ رب العالمین کو. تو علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی پلٹ کر اللہ رب العالمین کو گالیاں دیں گے. اس لیے تم گالی نہ دو، یہ اللہ رب العالمین نے بتایا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہاں تک کہا کہ تم شیطان کو بھی گالی مت دو. ہمارے معاشرے کی حالت یہ ہے کہ ہم زبان کھولتے ہیں تو گالی، ہر بات پر گالی. اتنی گالیاں ہماری زبان پر ہیں کہ مسلمانوں کو پہچاننے کے لیے جو ہے گالی جو ہے آج مشہور ہے.
غیر مسلموں میں اتنی گالی مشہور نہیں جتنی جو ہے مسلمانوں میں مشہور ہیں. ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ گالیاں. میرے بھائیوں، زبان کی حفاظت ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جہنم میں جو چیزیں سب سے زیادہ لوگوں کو لے کر جائیں گی وہ دو چیزیں ہیں، ایک زبان ہے اور دوسری شرمگاہ ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس زبان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، ہر چیز کو سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے. اور اللہ نے کہا قرآن مجید میں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان جو کچھ بھی اپنی زبان سے نکال رہا ہے، ایک لفظ بھی، ایک کلمہ جو کچھ بھی نکال رہا ہے، ہر چیز کو لکھا جا رہا ہے، ہر چیز کو نوٹ کیا جا رہا ہے. اور قیامت کے دن ہر چیز کو اس کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ تم نے فلاں بات کہی تھی، فلاں چیز کہی تھی. تو غرض یہ کہ انسان کو سوچ سمجھ کر اپنی زبان سے باتیں نکالنی چاہیے، گالیوں سے بچنا چاہیے. یہاں تک کہ جیسا کہ بتایا گیا کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے. شیطان کو بھی گالی دینے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اس سورت کی ایک اور آیت ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض، کہ اگر آپ لوگ جو ہے انسان مسلمان آپس میں ایک نہیں ہو کر نہیں رہیں گے، قرآن و حدیث کو لے کر کے آپس میں متحد ہو کر نہیں رہیں گے، تو پھر لڑ کر جو ہے جھگڑ کر جو ہے آپس میں ایک دوسرے کو ختم کر دیں گے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ وہ تم پر عذاب جو ہے کہیں سے بھی بھیج دے. اوپر سے بھی بھیج سکتا ہے اللہ رب العالمین، نیچے سے بھی بھیج سکتا ہے، یا پھر آپس میں آپ لوگوں کو لڑا کر بھی جو ہے اللہ رب العالمین عذاب میں مبتلا کرتا ہے. یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتایا. شیعا ویذیق بعضکم باس بعض، آپس میں ایک دوسرے کو لڑا کر کے اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو عذاب کا مزہ چکائے گا. یہ اللہ رب العالمین نے بتایا. ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے دربار میں 3 دعائیں کی کہ اے اللہ میری قوم کو، پوری قوم کو ایک ساتھ ڈبا کر کے ہلاک مت کرنا. اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا. اور دوسری دعا کی اے اللہ میری قوم کو، پوری قوم کو قحط سالی، بھوکا رکھ کر کے جو ہے ایک ساتھ ختم مت کرنا. اللہ نے اس کو قبول کر لیا. تیسری دعا کی کہ اے اللہ میری قوم کو آپسی اختلافات سے بچا لے. تو اللہ رب العالمین نے اس دعا کو قبول نہیں کیا. آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں خود مسلمان آپس میں کس طرح لڑتے ہیں، یا تو مسلک کے اعتبار سے لڑتے ہیں، یا خاندانی جھگڑے ہیں، یا پھر اس مختلف قسم کے لڑائیاں جھگڑے آج ہمارے مسلمانوں کے درمیان پائی جاتی ہیں. آج ہمارے مسلمانوں میں ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے درمیان محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. خصوصی طور پر رشتہ داروں میں آپس میں ایک دوسرے کے درمیان محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. مسلم معاشرہ خصوصی طور پر آج ہم دیکھتے ہیں خاندانوں میں اتنے جھگڑے ہیں، آج اتنی دوریاں ہیں، ہر گھر میں دوریاں، باپ بیٹے سے دور ہے، یا بیٹا باپ سے دور ہے، یا بھائی بھائی سے دور، یا بھائی بہن سے دور. اتنی جو دوریاں آج ہمارے معاشرے میں ہیں، ان سارے دوریوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. تبھی چل کر ہم محبت کے ساتھ ایک معاشرہ بن کر کے جو ہے اسلامی طریقے کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. رب العالمین ہماری تراویح کو قبول فرمائے. رب العالمین ہماری تلاوت کو قبول فرما. رب العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرما. رب العالمین ہم میں سے جو بھی بیمار ہیں اللہ انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. رب العالمین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. رب العالمین جب تک ہم دنیا میں رہیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. جب موت آئے خاتمہ بالخیر فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.